الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ حضرات کو محرم جیسے عظیم مہینے میں جمعہ جیسی ایک اہم فضیلت اور ایک اہم عبادت کے لیے مسجد میں جمع فرمایا. محترم دوستو اور بزرگو، دنیا کے اندر جو انسان آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آتا ہے. دنیا کے اندر آنا اسی لیے ہے کیونکہ جانا ہے. بہت سارے لوگ آئے لیکن کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جانے کے لیے آیا تھا اور چلے گئے. اور ہم بھی جو دنیا میں آئے ہیں ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہمیں بھی ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ دنیا سے جانا ہے. دنیا یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. دنیا کیا ہے ہمارے لیے؟ مسافر خانہ ہے. مسافر خانے میں مسافر آتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، اپنا کام سمیٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے مسافر اس منزل پہ آتے ہیں، وہ رکتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. اپنے جو کچھ کام ہونے کے بعد وہ اپنا کام کیا ہے؟ اپنا سامان سمیٹ کر نکل جاتے ہیں. تو دنیا بھی ایسی جگہ ہے کہ مسافر خانے کی طرح ہے. یہاں ہمارے سے پہلے ہمارے باپ دادا آئے، وہ چلے گئے. ہمارے دادا اور اس سے پہلے پردادا لوگ آئے، وہ چلے گئے. اب ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ دنیا سے جانا ہے. تو دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو دنیا کے پیچھے محنت کیوں؟ دنیا کے پیچھے محنت کیوں؟ یہ سوال. آج ہم لوگ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے لیکن دنیا کے پیچھے محنت کر رہا ہے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے انسان آیا ہے، وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے. وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح سے، آخرت سے ہم لوگ آئے ہیں. ایک نہ ایک دن دنیا سے چل کر ہمیں آخرت میں جانا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ زندگی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. وہ زندگی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو دنیا میں زندگی اس طرح ہم گزاریں کہ ہمیشہ آخرت کی فکر ہو. ہمیشہ جہاں رہنا ہے آدمی کو اس کی فکر کریں تو وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے. نہیں تو کیا ہے؟ اس کو بیوقوف کہیں گے. کچھ دن کے لیے آ رہا ہے اور کچھ دن کے بارے میں ایسی محنت کر رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہیں پہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جہاں پہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کر لے. وہاں کی تیاری کرنا ہے. دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر جو دین ہمیں دی گئی ہے، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے،
اس کے مطابق زندگی کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کے اپنے آخرت کو بنائیں۔ ہمیشہ آدمی کو دو چیزوں کی فکر رہنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہاں، خواہشات اور مال نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھیں گے دو چیز کی فکر رہنا ہے تو مال ہے اور خواہشات ہے، اس کی فکر تو ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ آدمی کو دو چیزوں کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک کیا ہے؟ حساب و کتاب کی۔ ہاں، آخرت کے دن کے بارے میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ ہمیں حساب کرنا ہے۔ کس چیز کا حساب؟ مال و متاع کا نہیں ہے، بلکہ عمر کا حساب کرنا ہے۔ میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں میری کیا عمر کیا چل رہی ہے؟ 15 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے۔ اس عرصے میں نے کیا کیا ہے؟ عمر کا حساب کرنا چاہیے۔ اور کتنے دن رہنا ہے اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں، اور جو زندگی گزری ہے اس کا آدمی کو حساب ہے اور ایک احتساب ہے، ایک حساب ہے اور ایک احتساب ہے۔ احتساب یعنی جو کچھ زندگی گزری ہے اس کے اندر کتنا نافرمانی کیا، کتنا شریعت پر نہیں چلا اور کتنا شریعت پر چلا، کتنا اللہ کی بات مانی، رسول اللہ کی بات مانی، اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میری زندگی کے گناہ کتنے ہیں، میں زندگی کی کتنے مراحل میں گناہوں سے گزر رہا ہوں، کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، اس کا احتساب۔ اور میں نے دن کا کتنا حصہ اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق گزارا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارا ہے، اس کے بارے میں ہمیں احتساب، ہمارا کیا ہے، زندگی کا حساب و کتاب ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن وہ حساب و کتاب ہوگا، پورے زندگی کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ پورے زندگی کا حساب و کتاب ہونے سے پہلے یہاں پہ جو کچھ زندگی دی ہے اس کا حساب کر کے ہمیں آخرت کی تیاری میں لگے۔ آخرت کی فکر ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے، آخرت کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہنا چاہیے۔ کسی نے کہا دنیا میں ایسے رہو یا ویسے رہو، یہ دیکھو کہ آخرت میں کیسے رہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں کیسی بھی زندگی گزری، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان دکان کچھ نہیں ہے، لیکن دینی عمل کر رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے وہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، اچھے عمل کر رہا ہے، آخرت کا بجٹ تیار کر رہا ہے، آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہے اس کی تیاری کر رہا ہے، تو ہاں وہ کیا ہے؟ دنیا میں ایسے رہو یا ویسے رہو، یہ دیکھو کہ آخرت میں کیسے رہنا ہے۔ اچھا ہمارا تو اچھا دیکھے گا، آخرت میں عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ دنیا کے اندر جس چیز کی فکر میں لگا ہوا ہے، جس چیز کی فکر میں لگنے کے لیے کہا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے لگا تو آخرت میں اپنے آپ کیسے دیکھے گا؟ پریشان حال میں دیکھے گا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ تھوڑا ہے، ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ زمین بھی ٹوٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، یہ چرند و پرند دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گے۔
ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، چاند، آسمان، ستارے، سورج، سیارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، اس کا ساز و سامان بھی تھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل، اے نبی جی ان لوگوں سے کہہ دو کہ دنیاوی مال و متاع تھوڑا ہے، دنیاوی زندگی تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، یعنی آخرت اس کے لیے ہے جو آخرت کی تیاری کرے دنیا میں ڈرتے ہوئے۔ آخرت کی تیاری نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے، اس کے لیے آخرت ہے تو برا ٹھکانہ ہے آخرت میں اس کا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، جو کچھ دنیا میں تم کرو گے، اچھا کرو گے یا برا کرو گے تو اس میں تھوڑا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رتی برابر بھی کہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ نیک اعمال کریں گے اس کا بدلہ دیں گے، برے اعمال کریں گے اس کی سزا دیں گے۔ دوسرے آیت میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خیر کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب سے عطا کیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی شر کا کام کر رہا ہے تو اس کا بھی اسے کیا ہے، وہاں پہ بدلہ دیکھنا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ، برائی کا بدلہ برا، اچھائی کا بدلہ اچھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں برا کریں آخرت میں اچھا پائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں اچھا کریں آخرت میں برا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا تظلمون فتیلا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن جس باتوں کی ہمیں ہدایت دے رہا ہے اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ویسے نہیں فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو کیا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر لے گا تو وہ عقل مند ہے، کیونکہ ہمیشہ رہنے کی زندگی کی تیاری کر رہا ہے۔ جہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس کی اگر تیاری کر رہا ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے۔ دنیا، بزرگ نے کہا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا یہ شیطان کی کیا بیٹی ہے۔ کیا ہے؟ بات کو غور سے سنو، یہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے۔ جب بیٹی سے رشتہ لگاؤ گے، دوستی کرو گے، اس سے نکاح کرو گے تو تم داماد بن جاؤ گے شیطان کے، جوئی بن جاؤ گے شیطان کے، اور شیطان کہ تم جوئی بنو گے تو داماد کے گھر سسر کا آنا جانا رہتا ہے، جوئی کے گھر کو سسر آتا جاتا رہتا ہے، سسر کیا کرتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ تو جب تم دنیا سے دل لگاؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، دنیا سے محبت کر کے دنیا سے دل لگا کر زندگی بسر کرو گے تو شیطان کی بیٹی سے تم نے لگاؤ لگائی اور اس سے نکاح کیا، تمہارے گھر شیطان ہمیشہ آتا رہے گا اور جاتا رہے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کیا ہے، دھوکہ ہے، اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑا نفس کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، دنیا کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی خواہشات کے اوپر ایک قدم رکھو، دنیا کی خواہشات کو کچلو، آخرت بن جائے گی۔
لیکن ہم آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کچھ دن جو زندگی ہے اسے میں عیش کے ساتھ میں آرام کے ساتھ میں گزارنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نفس ہمیں کہہ رہا ہے، نفس کے تابع ہو کر چل رہے ہیں. نفس کو یاد دلاؤ تو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں ایک نہ ایک دن یہاں سے تجھے جانا ہے. یہاں کچھ دن کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، کچھ دن کے بعد میں تجھے ہمیشہ کے لیے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنے کا مجھے موقع دے. یہاں کچھ دن کیا ہے، صبر کر لے، مشقتیں برداشت کر لے، جو کچھ حالات آئے اس پر صبر کر. نفس کو بولنا چاہیے. جب نفس کو ہم بولیں گے نفس ہمارے تابع ہو جائے گا، نفس ہماری بات مانے گا تو ہمارے آخرت بنے گی. اور آخرت میں ہمیشہ نفس کو بھی اور آپ کو بھی کیا چین و سکون ملے گا، راحت ہی راحت ہے آخرت میں. تو بتانا یہ میرا عزیز دوست بزرگوں، دنیا میں زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اسی کے اعتبار سے ہماری تیاری ہو رہی ہے. آخرت میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس لیے آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے. نہ ہماری زندگیوں میں نماز ہے، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہے، نہ ہماری زندگیوں میں ذکر و اذکار ہے، نہ ہمارا کاروبار صحیح شریعت کے مطابق ہے، نہ ہم کیا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آخرت کی فکر کرنے کے لیے کہا ہے. صحابہ کا کیسا مسئلہ تھا، ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے. ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہاں، اور عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کی تیاری کر لے، ورنہ تمام کے تمام لوگ بیوقوف ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گاؤں کا ایک معمول تھا، ایک ملک کا ایک بستی کا ایک معمول تھا کہ 5 سال ہم پر ایک حکومت کرے گا، 5 سال کے بعد اسے جنگل میں لے جا کر چھوڑیں گے اور درندے پرندے کھا کر اسے کیا ختم کر دیں گے. 5 سال ہوتا تو دوسرے کو تیار کرتے، اسے لے جا کر کیا جو 5 سال حکومت کیا ہے اسے لے جا کر جنگل میں پھینک دیتے تھے. ان کا ایک قانون تھا، ان کے یہاں ایک رواج تھا. ایسے ہی ہو رہا تھا، ہر 5 سال کے بعد میں ایک بادشاہ کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، درندے پرندے سے کھا کر ختم کر دیتے تھے. ایک نوجوان بادشاہ بنا، عقل مند تھا. جیسے ہی بادشاہ کی تخت پر آیا، جیسے ہی تخت پر بیٹھا اور جیسے ہی سگنیچر کرنے کے بعد اس کا کام شروع ہوا، سب سے پہلے اس نے 5 سال کے بعد جانا اس کی تیاری شروع کر دی. جنگل کو صاف کروایا، وہاں کے جانوروں کو بھگایا، لے جا کر میوزیم میں رکھا. جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان کو پکڑا کر کے میوزیم میں بھیج دیا. وہ جنگل پاک صاف کر رہا ہے، وہاں پہ بنگلے بنا رہا ہے، وہاں پہ نہریں کھود رہا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. یہاں 5 سال اچھا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، 5 سال کھانا ہے، اس کی زندگی گزارنا ہے، بنگلے میں رہنا ہے، بانڈیوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے. ایسی زندگی 5 سال اتنا ہی ہے. اور 5 سال کے بعد میں بچے تو موت تک کی جو زندگی ہے وہ جنگل میں گزارنا ہے. تو اس لیے وہ کیا کر رہا ہے، جنگل کو صاف کر رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بادشاہ ہیں اگر وہ بھی عقل مند ہوتے تو پہلے جنگل کو صاف کراتے، وہاں بنگلہ بناتے، کیونکہ سب اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ کرنا ہے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر وہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن کسی نے نہیں کیا. لیکن ایک عقل مند جب بادشاہ بنا اس نے وہ تیاری کی. لوگ پوچھ رہے ہیں دیوانہ یہ پاگل ہے، یہاں پہ عیش کرنے کے بجائے وہاں کی فکریں کر رہا ہے. وہ بادشاہ ان سے کہتا تھا کہ کیا ہے، صبر کرو، صبر. 5 سال ہونے کے بعد میں تمہیں پتا چل جائے گا میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اب اس کے دھیرے دھیرے جیسے قریب ہوتے گئے، ادھر کے خواہشات چھوڑ کر ادھر کی تمام چیزوں کو بھلا کر ادھر کی تیاری میں لگا ہوا ہے. ادھر ایئر کنڈیشن رومیں بنا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے. جو زندگی بھر کے لیے جو چیز اس سے ضرورت ہے وہ تمام چیزیں وہاں صاف کر رہا ہے. وہاں کیا کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے.
کرتے 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 اس کا 5 سال ختم ہوا، یہاں سے کیا راجا نے دیا 5 سال کے بعد میں دوسرے کو بادشاہ بنا رہے ہیں، تو وہ کیسے جا رہا ہے؟ ایک دم شان اور شوکت کے ساتھ میں جا رہا ہے، اس کی رعایا ہے، اس کے تمام لوگ تیار پہلے سے کیا ہے، جیسے میرا 5 سال ختم ہوگا مجھے لینے کے لیے آنا، میری بڑی سواری ہوگی، پھر وہاں بنگلے ہی بنگلے، وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی اچھی اس کی زندگی ہے، یہاں سے بھی اچھی اس کی زندگی ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے، 5 سال کی محنت نہیں کی ہے، بلکہ 5 سال میں رہ کر جو 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی اس نے تیاری کی ہے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کے اندر 60 یا 70 سال اللہ کے نبی نے بتایا، میری امت کی عمر 60 یا 70 سال کی درمیان کی ہے۔ بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، ہر ایک آدمی نمبر لگایا ہوا ہے، لائن لگایا ہوا ہے، کوئی امید سے ہے اسی وقت اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ باہر آنے کے بعد میں جا رہا ہے، 5 سال کے بعد میں 10 سال کے بعد میں 15 سال کے بعد میں 25 سال کے بعد میں، ہر ایک ہسٹری کے اندر تمام چیزیں ملیں گی۔ زندگی جب سے شروع ہو رہی ہے آخر تک وہ عمریں تمام کے جا رہے ہیں، سمجھا؟ ہر ایک کو جانا ہے، اور اتنی ساری زندگی کی تیاری کے پیچھے ہم کیا ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، جہاں برسوں، جہاں کا ایک دن کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ دنیا کے 50,000 سال ہم دیکھے بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہاں کے کتنے دن؟ پورے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اب سمجھ لو یہ واقعہ سامنے رکھ کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے یا دنیا کی تیاری کرنا ہے؟ دنیا میں گھر بنائیں گے، بنگلہ بنائیں گے، جو کچھ کریں گے چھوڑ کر جائیں گے، ساتھ میں کچھ بھی لے کر جانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا میں جب تک ہے اس وقت تک وہ فائدہ دے گا، اس کے بعد میں ہمیں کچھ بھی فائدہ وہ نہیں دے گا۔ لیکن آخرت کی تیاری ہمارے زندگیوں میں نیک اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکات ہے، اور حج ہے، عمرے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری صحیح دین کی شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارا حلال کمائی ہے، یہ تمام چیزیں کیا آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہے۔ اسے سامنے رکھ کر ہم کیا زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت بنے گی، اور دنیا سے کیسے جائیں گے؟ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتے ہیں، پورے دنیا کے لوگ روتے ہوئے رہتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے کہ ہنستا ہے؟ روتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے جاتا ہے۔ اگر نیک ہے تو پوری دنیا کو رلا کر جاتا ہے، پوری دنیا روتی رہتی ہے۔ اور بد ہے، دنیا کے اندر ظلم زیادتی کیا ہے، شریعت پر نہیں چلا ہے، شریعت محمدیہ کو فالو نہیں کیا ہے، تو آتے ہوئے بھی روئے گا، جاتے ہوئے بھی روئے گا، آتے ہوئے بھی روئے گا، جاتے ہوئے بھی روئے گا، اور یہ جانے کے بعد لوگ روئیں گے نہیں، دکھلانے کے لیے روئیں گے، اور پیٹ پیچھے کہکے ماریں گے، ہنسیں گے، بہت اچھا ہوا یہ آدمی چلا گیا، ہم پر ظلم کرتا تھا، ہمارا مال کھایا کرتا تھا، ہمیں تکلیف دیا کرتا تھا، یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ دو چہرے اس کے سامنے آئیں گے مرنے کے بعد، تو لوگوں کے سامنے ایسا محسوس کرے گا کہ یہ سب سے زیادہ محبت اسی کو تھی اس سے، لیکن کچھ وقفہ ہونے کے بعد میں لوگوں کے سامنے اس کی تمام چیزیں بیان کر کے کہے گا اچھا ہوا مر گیا۔ اسی لیے دنیا میں ایسے مر کے جانا ہے کہ مرنے کے بعد میں تمام لوگ تمہیں اچھے طریقے سے یاد کرے۔ آخرت کی فکر جس کے سامنے ہوگی وہ دنیا میں بھی ہر ایک کا خیال رکھ کر ہر ایک کے حقوق کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کے حقوق کو سامنے رکھے گا، بندوں کے حقوق کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، منمانی زندگی نہیں گزارے گا، جیسا دل چاہتا ہے، جیسا نفس کہتا ہے ویسی زندگی نہیں گزارے گا۔ آج نفس جو کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہے۔ پہلے کے صحابہ کے واقعات بتا کر دیکھو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مشتبہ مال کھا لیا، حرام مال نہیں،
حرام کے قریب قریب سمجھا جا رہا تھا، جس کے اندر کیا شک ہو رہا تھا حلال ہے یا حرام ہے. شک مال کھانے کے بعد میں ایسا قید کیا اور اتنا کیا ہے قید کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، مال نکلا کہ وہ جو کھایا ہے وہ نہیں نکلا جا رہا ہے. تمام صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کس طریقے سے اندر کا مال باہر نکالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی نے رائے دی کہ نمک کا پانی پینے سے تمام چیزیں باہر نکلے گی. نمک کا پانی پی رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں. حضرت عمر دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر ترس کھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، اے ابوبکر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کوئی حرام چیز تو آپ نے کھایا نہیں ہے، مشتبہ مال کھایا ہے. توبہ تائب سے کیا ہے یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ہاں اس کی تلافی ہو جائے گی. آپ اپنی جان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تو نے یہ سنا نہیں ہے جس کا بدن حرام سے پرورش کرتا ہے سب سے زیادہ مناسب بدن جہنم کے لیے ہے وہ. تو میں یہ گوارا نہیں کرتا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان چلی جائے. یہ لقمہ نکالنے کے لیے میری جان چلی جائے یہ مجھے پسند ہے، لیکن میرے بدن میں وہ حرام اور وہ مشتبہ چیز جو ہے پیٹ میں وہ نہ رہے، اسے میں پسند نہیں کرتا. کیسا دین تھا، کیسی شریعت ان کے سامنے تھی، کیسی وہ زندگی گزارتے تھے. آج ہمارے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جدھر سے بھی آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، بغیر تحقیق ہم کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ میں نے ایک شعر پڑھ کر کہا تھا، ہم دنیا میں ایسے رہو یا ویسے رہو، یہ دیکھو کہ آخرت میں کیسے رہو. یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آخرت میں ہم کیسے رہیں گے یہ دیکھیں. اچھا رہیں گے دنیا میں تو دنیا میں آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں خراب رہیں گے تو آخرت بھی ہماری بگڑ جائے گی. تو اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ دنیا کے اندر اللہ کو ڈر کر زندگی گزاریں. والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، باقی رہنے کی چیز ہے. والآخرۃ خیر لمن، اب دوسری آیت میں فرمایا گیا ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں مسافر خانہ ہے، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے بعد میں دوسرے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. دنیا کے اندر ہم کیا کیسے رہنا ہے؟ مسافر کی طرح رہنا ہے. جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، جو ہم احکامات دیے گئے ہیں اس کو فالو کرنا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں لانا ہے. ہماری زندگیوں میں نمازیں ہو، ہماری زندگیوں میں ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نیک اعمال ہو، لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق ہمارے سامنے ہو، اسے سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں. دنیا کے اندر عیش و آرام کو سامنے رکھ کر دوسرے کے حقوق کو مار کر اس طرح زندگی گزاریں گے، آخرت کے اندر ہمارا برا ٹھکانہ ہوگا. تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہم کوشش کریں، ارادہ کریں، بچی کچی زندگی کتنے دن رہنا ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے. آج جو بیان سن رہا ہے کل رہے گا یا نہیں رہے گا، آج جو میں بیان کر رہا ہوں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ گارنٹی کارڈ صرف اللہ کو معلوم ہے کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کسی حال میں موت آئے گی، اس وقت میں کیا کھا رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے. تو اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین کو فالو کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو. دین سمجھیں گے تو حلال بھی سمجھ میں آئے گا، حرام سے بچیں گے. اور حلال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، حلال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جو آدمی حلال کا پابند ہوتا ہے اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. اسے عربی میں مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ بزرگان دین اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اکثر پورا طبقہ میرا عزیز دوست بزرگ حرام سے ملوث ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ہمارے سر پر بھی جا رہی نہیں، اللہ تک کہاں جائے گی.
اللہ تک کہاں جائے گی؟ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کو بنائیں گے، خواہشات کو کچلیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، بتانا صرف یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو، حرام اور حلال کی ہمارے سامنے تمیز ہو، اور ایک دن ہم بھوکے رہیں چلے گا لیکن حرام کا لقمہ ہمارے اندر نہ جائے۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے جیسے صحابہ زندگی گزارے، تابعین، تبع تابعین۔ ہاں، وقت کے بہت بڑے بادشاہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے پابند تھے، وقت کے بادشاہ ہیں، کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں ہے، بچے کیا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ روٹی میں لہسن اور پیاز کھا رہے ہیں، لیکن بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ صبر دلا رہے ہیں، بیٹی اگر تم یہاں پہ بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤ گے تو کل ہم لوگ تمام کا تمام بدن ہمارا کہاں؟ جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ اس لیے یہاں پہ تھوڑا صبر کرو، بدن کو کیا مشقت میں ڈالو، جو کچھ مل رہا ہے وہ کھا کر زندگی گزارو، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و آرام کی زندگی ملے گی، عیش و آرام کی زندگی ملے گی۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، کتنے بڑے اللہ والے اور کتنے بڑے بادشاہ موت کے وقت میں پورا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، کیا چیزیں ملنے والی ہے۔ تو جب اچھے ہوں گے، نیک صالح ہوں گے، تو موت کے وقت نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے کتنے فرشتے آئیں گے؟ وہ تمام کے تمام نیک فرشتے ہوں گے، اچھے فرشتے ہوں گے، اور بروں کی موت روح نکالنے کے لیے برے فرشتے آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اچھا بن کر دنیا سے جانا ہے، جب مرے تو پوری دنیا ہمیں یاد کرے، برا ہو کر جائیں گے تو مرنے کے بعد میں برے طریقے سے پوری دنیا ہمیں یاد کرے گی۔ تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر آخرت کی فکر کریں، اور ہماری زندگیوں میں شریعت ہو تو اس کو کسی کے تابع کر کسی اللہ والوں کی مجلس میں جانا اور بیٹھنا، اور وہاں کی کیا ہے واعظ و نصیحتیں سننا، اور ان کے ساتھ میں ذکر و اذکار کریں گے تو ہمیں کیا دنیا کی حقیقت کیا معلوم ہوگی، اور دنیا کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا، دنیا کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے، ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی، صحابہ سے کہہ رہے اللہ کے نبی کان پکڑ کر، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، مردار ہے، کوئی لیتا ہے 1 روپے کے بدلے میں، ایک درہم کے بدلے میں، کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اگر وہ زندگی ہوتی تب بھی نہیں لیتی کیونکہ اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس سے بھی گئی گزری ہے، یہ جو بکری مردار پڑی ہوئی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس سے بھی گئی گزری دنیا کی حقیقت ہے اللہ کے سامنے، اسے سامنے رکھ کر ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ کھانا ہے، آخرت کیا ہے؟ اصل چیز ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔